ایک ادا میں جو کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا عنوان ہے آصف زدہ مکان میں ایک رات۔ اس کے مترجم ہیں مقبول جہانگیر۔ یہ اس کا دوسرا اور آخری حصہ ہے۔ یہ خط پا کر میں مسٹر جوزف سے ملنے گیا اور ہم نے اسی روز مزدور لگا کر اس خاص کمرے کی دیواریں کھودنی شروع کی۔ مسٹر جوزف کے تعجب کی انتہا نہ رہی جب 2 فٹ دیواریں کھود لینے کے بعد ایک چور دروازہ ظاہر ہوا جس میں سے ایک آدمی بخوبی نکل سکتا تھا۔ اس دروازے میں داخل ہوئے تو ایک کمرے میں پہنچے جس کا ہونا اس وقت تک نامعلوم تھا۔ اس کمرے میں ایک کھڑکی اور روشن دان تھا جن کو اینٹیں چن کر بند کر دیا گیا تھا۔ ہم نے شمع روشن کر کے جائزہ لینا شروع کیا۔ 3 ٹوٹی پھوٹی کرسیاں اور شابلوت کی ایک میز پائی، لیکن یہ سب 80 برس پیشتر کی بنی ہوئی تھی۔ دیوار سے لگی ہوئی ایک الماری رکھی تھی، اس میں کسی دربار دار رئیس کی پوشاک کے گلے سڑے ٹکڑے بھرے ہوئے تھے، ایک چھوٹی سی تلوار اور ایک کوٹ جو امتداد زمانہ کے باعث سیاہ ہو چکا تھا۔ کوٹ کی جیب میں 5 اشرفیاں اور ایک دعوت نامہ ملا۔ اصل چیز جو ذکر کرنے کے قابل ہے لوہے کی ایک الماری تھی۔ اسے کھولنے میں بہت وقت لگا، بہرحال جوں توں کر کے یہ الماری کھولی گئی۔ اس میں 3 بڑے اور 2 چھوٹے خانے تھے۔ ان خانوں میں بلور کی بوتلیں دھری تھیں جن کے منہ مہر بند تھے۔ معلوم ہوا کہ بوتلوں میں ایک عجیب قسم کا خوشبودار عرق بھرا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ شیشے کی بعض عجیب و غریب چیزیں اور لوہے کی ایک نوک دار سلاخ جس پر ایک بلور اور لوہے کا لٹو لگا ہوا تھا۔ ایک سنگ مقناطیس بھی دکھائی دیا۔ ایک خانے میں تصویر پڑی تھی۔ حیرت ہوئی کہ رنگ و روغن بوسیدہ نہ ہونے پایا، حالانکہ نصف صدی سے زائد عرصہ ہوا تصویر وہاں پڑی تھی۔ یہ تصویر ایک ایسے شخص کی تھی جو اپنی عمر سے تجاوز کر چکا تھا۔ اس کا چہرہ نہایت ہیبت ناک تھا۔ معلوم ہوتا تھا سانپ نے انسانی ہیئت میں جنم لیا ہے۔ چوڑا منہ، بدنما جبڑے، لمبی لمبی بے رونق سبز آنکھیں۔ میں نے دیکھتے ہی تصویر پہچان لی کہ یہ کس کی ہے۔ وہ ایک معزز اور اعلیٰ درجے کا آدمی تھا، ہرچند کہ وہ برطانیہ کے شاہی خاندان سے نہ تھا مگر اپنے زمانے میں بہت شہرت پا چکا تھا۔ تاریخ اس کے بارے میں خاموش ہے، البتہ اس دور کے بعض مصنفوں کی تحریروں سے اس شخص کی وحشیانہ دلاوری، شرارت آمیز جرأت، بے چین طبیعت اور پوشیدہ علوم کی طرف رغبت کا بہت سراغ ملتا ہے۔ بسیار تحقیق کے بعد صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ جوانی کے زمانے ہی میں یہ شخص راہی ملک عدم ہوا اور کسی اجنبی سرزمین میں دفن ہے۔ وہ ایسے وقت میں مرا کہ قانونی گرفت سے بچ گیا، ورنہ ایک نہ ایک دن اپنے بھیانک جرائم کی پاداش میں جلاد کے حوالے ضرور کیا جاتا۔ اس کے مرتے ہی وارثوں نے اس شخص کی تمام تصویریں خرید کر برباد کر ڈالی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اس کا نام بھی ان کے خاندان سے مٹ جائے تو اچھا ہے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ اس آدمی کی صرف ایک ہی تصویر بچی ہے جو کسی بڑے آدمی کے قبضے میں ہے۔ بلا شبہ یہ تصویر میں نے بھی دیکھی تھی اور اس کے دیکھنے سے مجھ پر عجیب حالت طاری ہوئی جو شاید اس تصویر کے ہر دیکھنے والے پر طاری ہوتی ہوگی۔ اور اب وہی شکل اس تصویر میں جو اس وقت میرے ہاتھ میں تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس تصویر میں خد و خال نہایت واضح اور روشن تھے، اور میرا خیال تھا کہ اس شخص کے زمانہ عروج کو اب تک کم از کم 200 برس ضرور گزر چکے ہیں۔ میں انہی خیالات میں محو
بغور یہ تصویر دیکھ رہا تھا کہ مسٹر جوزف نے بھی اس پر نگاہ ڈالی اور دہشت سے اچھل کر پیچھے ہٹ گئے۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ اس شخص کو جانتے ہیں؟ خدا رحم کرے، اس بدمعاش کی یہ تصویر یہاں کیسے آئی؟ میں اسے خوب جانتا ہوں۔ جس زمانے میں ہندوستان میں تھا تو یہ شخص وہاں گیا تھا اور ایک ریاست کے راجا کا اس نے ایسا تقرب حاصل کیا کہ بعیدو شاید یہ ضرور وہی ہے، کیونکہ اس شکل و شباہت کے دو آدمی دنیا میں نہیں ہو سکتے۔ مگر تعجب ہے، یہ تصویر 100 برس پہلے کی معلوم ہوتی ہے۔ میں نے تصویر کو احتیاط سے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ پشت پر 5 خانے کی ایک شکل بنی پائی۔ بیچ کے خانے میں ایک زینہ بنا تھا، اس کے تیسرے قدمچے پر 1765 لکھا تھا۔ جب ذرا غور سے دیکھا تو تصویر کی پشت پر کچھ کھٹکا سا محسوس ہوا۔ اسے کھولا تو پشت کا پردہ بطور ڈھکنے کے کھل گیا۔ ڈھکنے کے اندر یہ الفاظ درج تھے: حیات اور ممات میں میرا تعبیر ہے۔ اب مجھے اس پراسرار شخص کے بارے میں چند اور باتیں یاد آنے لگیں۔ بچپن میں نے اپنے آباء و اجداد سے سنا تھا کہ یہ شخص بہت بڑا جادوگر اور انتہائی سفاک آدمی تھا۔ اس نے اپنی بیوی اور رقیب کو قتل کیا اور لندن سے بھاگ گیا۔ کچھ عرصے بعد یہ واپس آیا اور پھر ایسی ہی وارداتیں کرنے کے بعد غائب ہو گیا۔ میں نے مسٹر جوزف سے مصلحتاً ان باتوں کا ذکر نہ کیا اور تصویر ایک طرف رکھ کر الماری کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کا دوسرا خانہ مقفل تھا جو سخت کوشش کے باوجود کھل نہ سکا۔ آخر ناخن گیر سے اسے بمشکل سرکایا اور الماری سے باہر نکالا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں بعض چیزیں مناسب ترتیب اور طرز سے رکھی ہوئی ہیں۔ ایک چھوٹی سی نیلی کتاب یا نقشہ جس پر چینی کی ایک نازک پلیٹ میں نہ جانے کس قسم کا صاف عرق رکھا تھا۔ اس عرق پر عجیب و غریب طرز کا قطب نما جس کی ایک سوئی بڑی تیزی سے گھوم رہی تھی۔ اس قطب نما میں عام قطب نما کے برعکس کچھ نرالے نشان بنے تھے اور ان نشانوں سے بڑی حد تک مشابہ تھے جو ماہرین فلکیات ستاروں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس خانے سے جس کے کنارے باریک تراشی ہوئی لکڑی کے تھے، ایک ایسی خوشبو دفتن اٹھی کہ پاؤں کے تلوے سے لے کر گردن اور کانوں تک بدن میں تھر تھری سی چھوٹ گئی۔ میں نے دیکھا کہ دونوں مزدور جو نہایت دلچسپی سے تماشا دیکھ رہے تھے تھرا گئے۔ اس نقشے یا کتاب کو غور سے دیکھنے کے اشتیاق میں نے چینی کی پلیٹ وہاں سے ہٹائی۔ پلیٹ کی ہٹتی قطب نما کی سوئی برق رفتاری سے گردش کرنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی میرے تمام بدن میں ایسی سنسناہٹ ہوئی کہ پلیٹ ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر جا پڑی، عرق زمین پر بکھر گیا اور پلیٹ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ قطب نما لڑک کر دور ایک گوشے میں جا گرا۔ اس کی گرتی کمرے کی دیواریں جنبش میں آئیں۔ معلوم ہوتا تھا کسی دیو نے کمرے کو ہلا دیا۔ دونوں مزدور دہشت زدہ ہو کر بھاگ نکلے۔ جب یہ زلزلہ تھما تو میں نے وہ نقشہ کھولا۔ اس کی جلد عمدہ سرخ چمڑے کی اور پشتہ چاندی کا تھا۔ اس کے ایک صفحے پر لاطینی زبان میں یہ عبارت درج تھی: جو شخص ان دیواروں میں داخل ہو، جاندار ہو یا بے جان، زندہ ہو یا مردہ، جوں جوں سوئی گھومے، میرے کرتب کا اثر اس پر ظاہر ہو۔ لعنت ہو اس مکان پر اور اس میں رہنے والے ہمیشہ بے چین رہیں۔ اس کے سوا ہم نے اس الماری میں اور کچھ نہ پایا۔ مسٹر جوزف نے یہ نقشہ جلا ڈالا اور اس کمرے کو مکمل کھدوایا۔ پھر وہ 1 مہینے تک اس مکان میں خود رہے، بعد ازاں کرائے پر دے دیا اور پھر کبھی کسی کو آسیب نہ دکھائی دیا۔ بظاہر یہ کہانی یہاں ختم ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ مسٹر جوزف جب اس مکان میں رہنے کے لیے آئے تو ایک دن میں ان سے ملنے گیا۔ ہم اسی موضوع پر گفتگو کرنے لگے کہ آسیب کی کیفیت کا مخرج کوئی انسانی طاقت تھی۔
اور میں اپنے دلائل دے رہا تھا۔ مسٹر جوزف کہہ رہے تھے کہ کیا یہ طاقت صاحب طاقت کی عدم موجودگی میں بھی اثر کر سکتی ہے، اور کیا یہ تاثیر اس کی وفات کے بعد بھی قائم رہ سکتی ہے؟ یقینی بات کہ اگر وہ کمرہ 70-80 برس قبل بنایا گیا اور اس میں ایک طلسم رکھا گیا تو اس کا بنانے والا اب تک مر کھپ چکا ہوگا۔ ابھی میں مسٹر جوزف کے اس سوال کا جواب نہ دینے پایا تھا کہ ایک خوش وضع شخص سامنے گلی میں آن کھڑا ہوا اور اسی مکان کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ چونکہ میرا رخ کھڑکی کی طرف تھا اور مسٹر جوزف بھی گلی میں آنے جانے والوں کو دیکھ رہے تھے، اس لیے اس شخص کا چہرہ دیکھتی ہم متحیر ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ یہ تو وہی شخص ہے جس کی تصویر ہم نے آسیب زدہ مکان کے خفیہ کمرے میں دیکھی تھی۔ خدا کی پناہ، یہ تو وہی آدمی ہے جسے میں نے اپنی جوانی کے زمانے میں ہندوستان میں دیکھا تھا، مسٹر جوزف نے ہانپتے ہوئے کہا۔ باخدا سر منہ فرق نہیں، مگر یہ ماجرا کیا ہے؟ اگر یہ وہی آدمی ہے تو ابھی تک جوان کیسے؟ اس کی عمر؟ اس کے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکے۔ میں نے جلدی سے مسٹر جوزف کا ہاتھ تھاما اور ہم دونوں تیزی سے زینے اترتے ہوئے گلی میں آئے۔ دیکھا کہ وہ پراسرار آدمی آگے آگے جا رہا ہے۔ میں لپک کر اس کے نزدیک پہنچا۔ اس نے غالباً میرے قدموں کی آہٹ پا کر گردن موڑ کر مجھے دیکھا اور ایسا معلوم ہوا جیسے میرا بدن پتھر کا ہو گیا۔ نہ جانے اس کی نظروں میں کیا تاثیر تھی کہ مجھے اپنی ساری قوت سلب ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے چہرے پر شان و شوکت کے آثار کے ساتھ ہی ایسا رعب و جلال تھا کہ ہر ایک کو دفعتاً اس سے بات کرنے کی جرأت بھی نہ ہوتی ہوگی۔ میں بے حس و حرکت اپنی جگہ کھڑا رہا۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک لمحہ دیکھا، مسکرایا اور پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا دوسری گلی میں مڑ گیا۔ ایک خدمتگار گھوڑا گاڑی لیے منتظر تھا۔ یہ شخص اطمینان سے گاڑی میں سوار ہوا اور روانہ ہو گیا۔ اس کے جاتی میری گمشدہ جسمانی قوت واپس آ گئی۔ مسٹر جوزف اپنے مکان کے آگے کھڑے تھے۔ ان سے پتہ چلا کہ یہ پراسرار شخص گلی میں پوچھتا پھر رہا تھا کہ اس مکان میں اب کون رہتا ہے۔ ہم دونوں دیر تک اسی کے بارے میں باتیں کرتے رہے اور میں نے ارادہ کر لیا کہ اس شخص کا پتہ نشان معلوم کر کے رہوں گا۔ اب اتفاق دیکھیے کہ اسی شام مجھے ایک دوست کے ساتھ کاسموپولیٹن لائبریری جانے کا اتفاق ہوا۔ یہاں اکثر اہل علم اور مشاہیر سے ملاقات کا اتفاق ہو جاتا ہے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے ہی ایک میز پر وہی شخص بیٹھا میرے ایک دوست جارج براؤن سے باتیں کر رہا ہے۔ اس نے بھی مجھے دیکھا اور خوش دلی سے مسکرایا جیسے کہہ رہا ہو کہ میں نے تمہیں پہچان لیا۔ اس وقت اس کے سر پر ہیٹ نہ تھا، مگر 200 سال پرانی اس تصویر سے اس کی مشابہت انتہائی حیرت انگیز تھی۔ جارج براؤن نے اسے مسکراتے دیکھا تو گردن گھمائی اور میرے پاس آیا۔ میں نے دبی زبان میں اس سے پوچھا، یہ صاحب کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ یہ نہایت خاندانی آدمی ہے اور اہل علم و فضل میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تم جانتے ہو میں آثار قدیمہ کا ماہر ہوں۔ پچھلے سال میں پیڑا کے غاروں کا معائنہ کرنے گیا تھا، وہیں ان سے ملاقات ہوئی۔ یکا یک لٹیروں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ ان صاحب نے کمال مردانگی اور استقلال سے لٹیروں کا مقابلہ کیا، اور تم یہ جان کر حیران ہوگے کہ لٹیرے اس تنہا آدمی کے مقابلے کی تاب نہ لا کر بھاگ نکلے۔ اس کے بعد یہ صاحب مجھے اپنے مکان پر لے گئے جہاں میں نے ایک روز قیام کیا۔ ان کا مکان دمشق میں ہے اور وہاں صدہا قسم کے گلابوں کے تختے بچھے ہوئے ہیں۔ وہیں مجھے معلوم ہوا کہ اس شخص میں بہت سے ہنر اور کمالات جمع ہیں۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ہر شخص اس سے مرعوب اور سہما سہما نظر آتا ہے۔ مکان کی زیبائش اور آرائش سے اندازہ ہوا کہ یہ بے انتہا دولت مند آدمی ہے اور ایک ایک کمرہ دنیا بھر کے نوادر سے بھرا پڑا ہے۔ ایک دن ان سے طلسم اور مسمریزم پر بات چھڑ گئی۔ میں نے کہا، طلسم اور مسمریزم کی کوئی حقیقت نہیں،
یہ سن کر کہنے لگے میں آپ کو ایک شعبدہ دکھاتا ہوں جس سے معلوم ہوگا کہ مسمریزم کیا چیز ہے۔ چنانچہ انہوں نے مجھ سے کہا اگر آپ کی جیب میں کوئی کاغذ ہے تو اسے کمرے کے پرلے گوشے میں پھینک دیجئے۔ میں نے جیب سے ایک خط نکال کر وہاں پھینک دیا۔ ان صاحب نے ایک لمحے اس کاغذ پر نگاہ جمائی اور فولادی لہجے میں کہا اے کاغذ میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ میرے قریب آ جا۔ خدا جانتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ بے جان کاغذ پہلے یوں تھر تھرایا جیسے ہوا کے جھونکے سے کانپتا ہے، پھر آہستہ آہستہ سرکتا ہوا ان کے قدموں پر آن گرا۔ اس کے بعد اور کئی ایسے کمالات دکھائے جن کو اگر میں خود نہ دیکھتا تو کبھی یقین نہ کرتا۔ حال ہی میں یہ صاحب انگلستان آئے، ان کا کہنا ہے کہ وہ بہت مدت بعد یہاں آئے ہیں، آؤ تم سے تعارف کراؤں۔ میں نے کہا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صاحب انگریز ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ ہاں انگریز ہی ہیں اور نام ہے مسٹر رچرڈ۔ کس خاندان سے ان کا تعلق ہے؟ مجھے معلوم نہیں مگر چال ڈھال اور اتوار سے خاندانی آدمی لگتا ہے۔ جارج مجھے لے کر مسٹر رچرڈ کے پاس گیا اور تعارف کرایا۔ اس نے مہذب طریق سے مصافحہ کیا، میری خیر خیریت دریافت کی اور خاموش ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا اس کی زبان، لب و لہجہ اور انداز خاصا قدیم ہے۔ میں کہنے ہی کو تھا کہ آپ کے لب و لہجے سے قدامت کی بو آتی ہے۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا آپ جو کچھ سوچ رہے ہیں وہ درست ہے۔ میں مدت بعد اپنے وطن آیا ہوں اس لیے انگریزی کا جدید لہجہ اختیار نہیں کر سکا۔ اس کے بعد ہمارے مابین مختلف موضوعات پر باتیں ہونے لگیں۔ میں نے دیکھا کہ جدید انگلستان کے بارے میں مسٹر رچرڈ کی معلومات کچھ زیادہ تسلی بخش نہیں ہیں، البتہ وہ 100-200 برس پہلے کے انگلستان اور بعض مشاہیر کے بارے میں اس روانی سے باتیں کر رہا تھا جیسے ان کا شناسہ رہا ہو۔ دفتن میں نے دل میں ایک فیصلہ کر کے کہا معاف کیجئے مسٹر رچرڈ، میں نے آپ کی ایک تصویر آکسفورڈ اسٹریٹ کے اس مکان میں دیکھی ہے جس مکان میں آپ کبھی رہ چکے، اور مجھے یقین کامل ہے کہ اس مکان میں ایک خفیہ کمرہ بھی آپ کا بنوایا ہوا ہے۔ براہ کرم یہ فرمائیے کہ اس کمرے کا راز کیا ہے اور آج صبح آپ کس مقصد کے لیے ادھر آئے تھے؟ میرا یہ جملہ اس کے لیے اتنا غیر متوقع تھا کہ ایک ثانیے کے لیے اس کا اطمینان و استقلال رخصت ہوتا ہوا نظر آیا، مگر اس نے فوراً ہی اپنی کیفیت پر قابو پا کر جواب دیا میں اتنی دیر سے منتظر تھا کہ آپ اصل موضوع کی طرف کیوں نہیں آ رہے۔ بہرحال میں آپ کو ہر بات بتانے کے لیے تیار ہوں کہ جانتا ہوں آپ بے پناہ استقلال اپنی طبیعت میں رکھتے ہیں اور آپ کو ٹالا نہیں جا سکے گا۔ اس کرم کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ حقیقت یہ ہے مسٹر رچرڈ، میں نے فطرت اور انسانی زندگی کے بہت سے راز دریافت کیے ہیں اور بڑے بڑے ماہرین سے بھی مل چکا ہوں۔ اب میں آپ سے بھی کچھ اسی سلسلے میں پوچھنا چاہتا ہوں اور یقین کیجئے آپ جو کچھ جواب دیں گے وہ مجھ ہی تک محدود رہے گا۔ مسٹر رچرڈ نے نہایت سنجیدگی سے کہا اجازت ہے، جو جی چاہے پوچھئے۔ یہ فرمائیے انسان کی خواہش اور آرزو کہاں تک پہنچ سکتی ہے؟ جہاں تک اس کا خیال پہنچ سکتا ہے۔ خیال کرو اور تم خود کو ملک چین میں پاؤ گے، تصور کرو اور خود کو تبت میں دیکھو۔ بجا فرمایا مگر میرے خیال میں میرے اندر ابھی اس قسم کی قوت نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو مشق کرنا ہوگی۔ مشق کے بعد جہاں تمہارا خیال جائے گا تم خود کو روحانی اور اکثر حالتوں میں جسم کے ساتھ وہیں پاؤ گے۔ قوانین فطرت کیا ہیں؟ صرف خیالات۔ اس سے ظاہر ہے کہ خیالات کی کوئی انتہا نہیں اور ان میں بڑی زبردست قوت پنہاں ہے، اور اسی لیے خیالات کی نیک و بد تاثیر قائم رہتی ہے۔ بالکل درست۔ میں بھی ایسا ہی سمجھتا ہوں کہ ایک انسان اپنے خیالات دوسرے انسان کے دماغ میں باطنی ذریعے سے پہنچا سکتا ہے، جیسا کہ ان کی تاثیر سے ظاہر ہے جو مرنے کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ لیکن یہ کہیے کہ کیا زندہ آدمی مردہ آدمی کی روح تک اپنے خیالات پہنچا سکتا ہے؟
مسٹر رچرڈ نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، میں اس سوال کا فی الحال جواب نہیں دوں گا کیونکہ یہ ایک دوسری بات ہے۔ بہرکیف آپ اپنی بات جاری رکھیے، میں دلچسپی لے رہا ہوں۔ شکریہ۔ میں مانتا ہوں کہ خیالات میں بڑی طاقت ہے اور وہ انسانی اجسام پر بجلی کی طرح اثر کر سکتے ہیں۔ یا معمول کے خیالات عامل کے خیالات سے مغلوب ہو جائیں تو اسے ہلاک بھی کر سکتے ہیں۔ کیسا ہی طاقتور جانور ہو، اگر خوف اس پر غالب آ جائے تو خیالات کی قوت اسے ضرور ہلاک کر ڈالے گی، لیکن کمزور سے کمزور آدمی بھی اگر اپنے حواس درست رکھے تو یہ قوت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس سے ظاہر ہوا کہ قوت متخیلہ پر عامل شخص انہی لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق نقصان پہنچا سکتا ہے جن سے اسے کسی قسم کی باطنی مناسبت ہو یا جن پر اس کا عمل ہو، مگر ایسے عامل میں راست بازی کے بجائے کم روئی اور طبیعت میں صفاقی پیدا ہونا ناگزیر ہے۔ اول تو تجربہ اسے بتا دیتا ہے کہ اس کا قوی علم کہاں تک دوسروں پر اثر انداز ہو سکتا ہے، دوسرے یہ کہ خود اپنی جسمانی قوتوں پر کس قدر مؤثر ہے۔ اس کے علاوہ قدرتی تحقیقات اس کی طاقت اور بڑھا دیتی ہیں۔ ایسا شخص زندگی کو بہت عزیز رکھتا ہے، مرنے سے ڈرتا ہے، اس کی آرزو یہ رہتی ہے کہ وہ زندہ رہے۔ وہ عمل کے ذریعے خود کو نوجوان رکھ سکتا ہے، نہ موت کو روکنے پر قادر ہے۔ لے دے کہ یہی تدبیر ممکن ہے کہ اپنے جسم کو فنا نہ ہونے دے، وہ اعضائے جسمانی کو برباد ہونے سے کچھ مدت تک کے لیے روک سکتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ اس کے قوائے جسمانی میں 1 سال کے اندر اتنا ہی فرق پڑتا ہے جتنا کسی عام شخص کے قوا میں 1 گھنٹے کے اندر پڑ سکتا ہے۔ اس کی شرارت آمیز خواہش جس میں علمی مدد سے ایک قسم کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، خود اپنی بربادی پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے، غرض وہ مدت تک زندہ رہ سکتا ہے۔ یہ خیال کر کے کہ لوگ اسے جادوگر یا عاصب نہ سمجھ لیں، بظاہر مر جاتا ہے لیکن اپنے زندہ رہنے کی کوئی نہ کوئی تدبیر کر کے وہ دنیا کے ایک گوشے سے غائب ہو کر دوسرے میں جا رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ لوگ اس کے بعد اس کی تکفین و تدفین کی رسمیں ادا کریں۔ وہ دنیا میں ایسی جگہ ظاہر ہوتا ہے جہاں اسے کوئی نہیں پہچانتا، اور جب تک اس کے پہچاننے والے زندہ رہتے پھر اس مقام پر نہیں آتا جہاں سے جاتا ہے۔ وہ اپنے سوا کسی سے محبت نہیں رکھتا، اگر ایسا کرے تو اسے بڑی دقت ہو۔ وہ اپنا راز کسی نیک یا بد سے نہیں کہتا۔ ایسے آدمی کا وجود ممکن ہے۔ اس وقت میرے سامنے ایک ایسا ہی شخص موجود ہے جس نے لندن میں اپنی بیوی اور اپنے رقیب کو قتل کیا، پھر انگلستان سے بھاگ کر ہندوستان جا پہنچا، وہاں ایک ریاست کے راجا سے دوستی گانٹھی، دن رات نفسانی خواہشیں پوری کی، کیمیا گری اور افسوں کے کمالات سیکھے، سفلی علوم جانے، دنیا بھر میں گھوما پھرا اور اب پھر اپنی نفسانی خواہشوں میں ڈوبا ہوا لندن میں آیا، جبکہ گزشتہ زمانے کے لوگوں سے کوچہ و بازار خالی ہو چکے۔ اب آپ اخلاقی قوانین کے احاطے سے باہر اور موت و زیست سے مل جل کر ایک عجیب مکروہ شکل اختیار کر گئے۔ میری رائے ہے کہ اس وقت آپ کی عمر 300 برس سے کسی طرح کم نہیں۔ بہتر ہے کہ آپ شائستہ لوگوں کے درمیان میں سے چلے جائیں اور دور دراز ویرانوں میں اپنا مسکن بنا لیں۔ رچرڈ کسی تغیر و تبدیلی کا اثر دکھائے بغیر اپنی کرسی پر بیٹھا رہا۔ آخر اس نے کہا، میں پچھلی 1 صدی سے تم جیسے آدمی کی تلاش میں تھا، شکر ہے آج تم مجھے مل گئے۔ اب جو کچھ مجھے جاننا ہے جانے بغیر نہ رہوں گا۔ اس وقت تم میں ایسی صلاحیت ہے جو گزشتہ اور آئندہ حالات سے بہت آگاہی رکھتی ہے۔ اس آواز کے کان میں پہنچتی مجھے احساس ہوا کہ میں کاسموپولیٹن لائبریری میں نہیں ہوں اور کسی عکاب کے پروں پر بیٹھا ہوں۔ میرے جسم کا تمام وزن یکلخت جاتا رہا۔ کمرہ میری نظروں میں بے چھت اور مکان ایک وسیع میدان تھا۔ مجھے کچھ خبر نہ رہی کہ میں کہاں ہوں۔ یکا یک رچرڈ کی آواز میرے کان میں آئی، تم نے میرے بارے میں جو کچھ کہا حرف بحرف درست کہا۔ میں نے اپنی طاقت مرثیہ سے بے شمار فطری راز معلوم کیے ہیں اور اپنی علمی طاقت کے ذریعے
رفتار زمانہ کی ان تاثیروں کو جو جسم پر مؤثر ہوتی ہیں میں بخوبی روک سکتا ہوں، لیکن موت کا باعث صرف عمر کی زیادتی نہیں ہے۔ کیا ہم اتفاقی حادثات کو بھی روک سکتے ہیں جو موت کا باعث بن جاتے ہیں؟ نہیں روک سکتے۔ یہ واقعات و حادثات قدرت کی طرف سے ہوتے ہیں اور ان کے وقوع سے پہلے ہی قدرت ہر انسانی عزم و استقلال کو بے قابو کر دیتی ہے، لہٰذا کوئی نہیں جانتا کہ کس وقت کون سا حادثہ نمودار ہو اور وہ موت کی ابدی خاموشی میں لے جائے۔ یک لخت میں نے پھر خود کو لائبریری کے اسی کمرے میں پایا، دیکھا کہ رچرڈ غائب ہے اور جارج میرے قریب کھڑا مسکرا رہا ہے۔ میں نے اس سے رچرڈ کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ میرے بے ہوش ہوتے ہی یہ کہہ کر چلے گئے تھے کہ تمہارے دوست 1 گھنٹے تک ہوش میں نہ آئیں گے۔ جارج نے یہ بھی بتایا کہ مسٹر رچرڈ ٹریفالگر ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ جب ہم دونوں بھاگم بھاگ وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ 20 منٹ پہلے مسٹر رچرڈ ہوٹل کا حساب کتاب کر کے چلے گئے۔ قیاس ہے کہ وہ بحری جہاز میں سوار ہو کر کہیں گئے ہیں۔ وہاں سے ہم ساؤتھمپٹن کی بندرگاہ گئے اور ایک شخص کو مسٹر رچرڈ کا حلیہ بیان کر کے دریافت کیا کہ وہ کس جہاز میں سوار ہوئے۔ اس نے بتایا کہ وہ جزائر مالٹا کی جانب جانے والے ایک جہاز میں سوار ہوئے تھے۔ ہم اس کمپنی کے دفتر کی طرف روانہ ہوئے۔ مینیجر نے ہمیں دیکھتے ہی اپنی میز کی دراز سے ایک کاغذ نکالا اور میرے سامنے رکھتے ہوئے بولا، مسٹر رچرڈ نے یہ رقعہ مجھے دیا تھا اور کہا تھا کہ ٹھیک 10 بجے 2 آدمی آئیں گے، انہیں یہ رقعہ دے دینا۔ میں نے گھڑی پر نگاہ ڈالی، پورے 10 بجے تھے۔ رقعہ حسب ذیل تھا۔ میں نے چاہا کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے تم سے معلوم کروں اور تم نے ایسا ہی کیا، اس لیے میں نے اپنی طاقت تم پر مسلط کی۔ آج سے 3 ماہ تک تم کسی آدمی سے وہ کیفیت بیان نہ کر سکو گے جو تمہارے درمیان گزری۔ تم یہ رقعہ اپنے دوست جارج کو بھی نہیں دکھا سکتے جو اس وقت تمہارے برابر میں بیٹھا ہے۔ یہ 3 ماہ کی خاموشی میرے کہنے اور حکم سے ہے۔ اگر تمہیں میری طاقت کے مسلط ہونے میں شک ہے تو اس کے خلاف کوئی بات کہنے کی کوشش کرو۔ 3 مہینے کے آخر میں یہ اثر جاتا رہے گا۔ باقی زمانے کے لیے میں تمہیں معاف کرتا ہوں، البتہ تمہارے مرنے کے دوسرے روز میں تمہاری قبر میں آ کر تم سے ملوں گا۔ اس واقعے کو کئی برس بیت گئے۔ 3 ماہ تک وہ راز کوشش کے باوجود میری زبان پر نہیں آ سکا اور نہ وہ رقعہ میں اپنے دوست جارج کو دکھانے پر قادر ہوا جو میرے قریب ہی موجود تھا۔ اب خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ رچرڈ آج کل کہاں ہے اور کس بھیس میں ہے۔ میرا خیال ہے اس کے آخری الفاظ بھی ضرور پورے ہوں گے اور جب میں مروں گا تو وہ دوسرے روز میری قبر میں ضرور آئے گا، لیکن یہ کون جانتا ہے کہ میں کب مروں گا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے قومی ڈائجسٹ، فروری سن 1979۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔